اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے آبنائے ہرمز کو لے کر، اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ تھی، سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہونے کے بعد حالات کچھ بہتر ہو رہے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے خون میں غداری ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز پر فوری طور پر امریکہ محاصرہ کر لے، اس کی گھیراو بندی کر لے، ایسا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ اور خبریں ہیں کہ واشنگٹن اور تہران میں جو مذاکرات، جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ امریکی بحریوں کو تمام جہاز روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اب خطے میں یعنی اس پورے علاقے میں بڑی جنگ کے خدشات میں اضافہ ہے، یعنی پورا علاقہ پھر ایک بار بڑی جنگ میں گھر سکتا ہے۔ وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی غداری، امریکہ کی وعدہ خلافی کی عادت کو نہیں بھولے ہیں۔ بے نتیجہ امن مذاکرات کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بڑا بیان دیا ہے، یعنی اب لگتا ہے کہ دوبارہ جنگ چھڑے گی اور امریکہ غداری کر رہا ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت اسرائیل کے تل ابیب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا تل ابیب ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے اسرائیل کا۔ وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام، پبلک، جنتا روڈ پر اتر گئی ہے۔ کس کے خلاف؟ اپنے ہی پرائم منسٹر، اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ تمام کی تمام جنتا یعنی اسرائیل کی پبلک تل ابیب میں احتجاج اور آندولن میں جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی اسرائیل کی جنتا، اسرائیل کی عوام نہیں چاہتی ہے کہ جنگ ہو، اور نیتن یاہو کے خلاف وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل کو تباہ کر دے گا، اسرائیل کو مشکل اور مصیبت میں ڈال دے گا۔ تو اسرائیل کی جنتا اور تل ابیب کی جنتا یہ مانگ کر رہی ہے کہ ایران سے کسی بھی حال میں جنگ رکنی چاہیے۔ اور آسٹریلیا نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں، یعنی بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں اور کسی بھی حال میں جنگ کو روکے۔ آسٹریلیا کا بھی یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بحر ہند کے ممالک، ہندوستانی سمندر کے جتنے ممالک ہیں، ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ اب ان کو متحد ہو جانا چاہیے۔ موریشس سے انہوں نے ایک اہم پیغام دیتے ہوئے کہا ہے آبنائے ہرمز کے بحران کو لے کر، کیونکہ آبنائے ہرمز میں ادھر امریکی صدر نے اپنے جہاز اتارنے کی کوشش کی ہے اور جنگ بھڑک سکتی ہے، اور جہاں جنگ ادھر بھڑکی تو ہندوستان میں بھی بہت ساری تکلیفیں آ سکتی ہے، جیسے گیس کو لے کر آئی، ایل پی جی کو لے کر آئی، گھروں کے سلنڈر کو لے کر آئی۔ اگر آبنائے ہرمز میں اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ہندوستان میں بھی تکلیفیں آئے گی۔ تو اب ہندوستان کے جے شنکر وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ بحر ہند کے جتنے ممالک ہیں ان کو متحد ہو کر کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران کی فتح کو لے کر، ایران کی جیت کو لے کر پوری دنیا میں، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں بھی انصاف پسند ہندوؤں نے بھی جشن منایا،
کیونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ڈر اور خوف کا ماحول، جو دادا گیری اور گنڈا گردی کا ماحول بنا کر رکھا تھا اور سب ڈرتے تھے، لیکن ایران نے امریکہ کی دادا گیری پوری نکال دی اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اسرائیل کو ناک ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی تھی کہ ایران کی جتنی شرطیں ہیں وہ امریکہ نے مان لیا تاکہ جنگ بندی ہو جائے، اور جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے جو شرطیں لگائی تو 3 امریکی شرطوں کو ایران نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جے ڈی وینس نے اسلام آباد میں پاکستان میں جو ڈائلاگ مذاکرات ہو رہی تھی، بیٹھک ہو رہی تھی، وہ ختم ہونے پر پاکستان چھوڑ دیا ہے اور وہاں پر ایران نے 3 امریکی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ایران نے کہا ہے کہ ہمیں بات چیت کی کوئی جلدی نہیں۔ امریکہ کے پالے میں اس وقت گیند ہے، ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکہ کے پالے میں اس وقت گیند ہے، اسلام آباد مذاکرات بے نتیجہ رہی ہے، اور ایسے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان پھر بات چیت کا اگلا دور ہوگا، کیا بیٹھک ہوگی؟ ان تمام چیزوں کو لے کر اب چرچا ہو رہی ہے۔ ناظرین، غزہ اور فلسطین کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دہائیوں سے 50 سال سے اسرائیل آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے غزہ اور فلسطین میں۔ 30,000 سے زیادہ عورتوں کو مار دیا، 30,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اسرائیل کا آتنکواد ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ گھروں کی مسماری اور بمباری وہاں پر ابھی بھی جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، یعنی غزہ میں بھی سیز فائر اور جنگ بندی کا اعلان کئی مہینوں پہلے ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل کا آتنکواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ غزہ اور فلسطین میں ابھی بھی اسرائیل کی جانب سے بمباری ہو رہی ہے۔ چہرے کی جھائیاں داغ دھبے کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ